الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء بدر الدجى خير الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی روزے نصیب فرمائے اور پھر رمضان المبارک میں قرآن مجید کا سننا اور تراویح کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ خوشی اور مسرت کا ایک موقع ہے، اور یہ رب کائنات نے اس امت کو عطا فرمایا. آپ غور کریں اور دیکھیں، پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ان کا تہوار کسی خاص واقعہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن جو اس امت کو دو تہوار عطا کیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ کسی خاص واقعہ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. اگر کسی خاص واقعہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تو آقا کی ولادت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے.
اگر کسی خاص انسیڈنٹ کے ساتھ ان کا ایک ربط ہوتا تو ہجرت کے ساتھ ہوتا، معراج کے ساتھ ہوتا، غزوہ بدر کے ساتھ ہوتا جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، فتح مکہ کے ساتھ ہوتا، لیکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو واقعہ ہو گیا گزر گیا، لیکن یہ ہر سال یہ تہوار آئیں گے اور جس کے ساتھ یہ منسلک ہیں وہ بھی ہر سال وہ عبادتیں آئیں گی۔ عید الفطر ہم جو ہے اس کی خوشی مناتے ہیں اور یہ ہر سال رمضان کے روزوں کی عبادت اور تراویح کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا یہ خوشی کا موقع اور ہر سال روزے ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ حج کے بعد یہ عبادت کی جاتی ہے، اس عبادت کے بعد خوشی منائی جاتی ہے، اور حج بھی ہر سال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں جو رب کائنات نے یہ تہوار عطا کیے، یہ ہر سال خوشی لے کر آتے ہیں اور عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے اور عبادت سے منسلک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت کی ہے اور دوسری خوشی اس کی رب سے ملاقات کے وقت کی ہے۔ افطار کی علماء نے دو قسمیں لکھی، ایک کو افطار اصغر اور ایک کو افطار اکبر کہتے ہیں۔ افطار اصغر روزانہ دن کو روزہ رکھا، شام کو افطاری کر دی، یہ افطار اصغر ہے، اور افطار اکبر 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد عید کا دن آتا ہے، یہ افطار اکبر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت کی، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، پورا سال کھانا کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، لیکن روزہ دار روزے جب رکھ کر روزے کی شام کو روزہ افطار کرتا ہے، اس کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا کیا کہنا۔ یہ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ مجھے کھانا مل گیا، یہ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ مجھے پینا مل گیا، یہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو پورا کر لیا، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری خوشی عید کے دن ہے، اور عید کے دن کی خوشی فرمایا یہ اس خوشی کی ایک جھلک ہے جو رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ عید کے دن ہر ایک خوش ہوتا ہے روزے دار کہ میں نے 29 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، اللہ قبول فرمائے، مبارک ہو آپ کو۔ اب یہاں جو اس کی خوشی کی کیفیت ہے، نیا لباس پہن کر مسجد میں آ رہا ہے، خوشبو لگا کر مسجد میں آ رہا ہے، غسل کر کے مسجد میں آ رہا ہے، یہ اس کی خوشی کا ایک منظر ہے۔ فرمایا یہ اس خوشی کی جھلک ہے جو کل قیامت کے دن رب سے ملاقات میں ہوگی، اور اللہ یہ ملاقات نصیب کرے گا کہ اس طرح ملاقات ہوگی کہ آمنے سامنے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس وقت اس کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ولا حجاب، اور کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے رب سے یہ ملاقات کرے گا۔ تو یہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور روزہ تو وہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی کہ اس کا بدلہ خود رب کائنات عطا کرے گا۔ میرے رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ اعمال کی توفیق رب نے دی۔ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ خوشی تو اسی کی ہے جس کے معمولات میں فرق آیا، جس نے کھانا پینا چھوڑا، جس نے دوپہر کا ناشتہ چھوڑ دیا، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، اور جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان بھی آیا اور گزر گیا، اس کی کیا خوشی ہوگی۔ خوشی تو اس کی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے تحت بھوکا پیاسا رہنا برداشت کیا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ یہ اعمال اللہ رب العزت جن کی ہمیں توفیق دیتے ہیں،
ان نیک اعمال کا اثر اللہ دنیا میں بھی ظاہر کرتے ہیں، اور اجر تو آخرت میں ہوگا ہی ہوگا۔ ان کا اجر آخرت میں ہے ہی ہے، روزے کا اجر آخرت میں ہے ہی ہے۔ میری بات پر تھوڑی توجہ دینا، میں عرض کر رہا ہوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کا اثر اور ایک ہے عمل پر اجر۔ نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، ان کا اللہ رب العزت اجر آخرت میں دے گا ہی دیں گے، لیکن یہ عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا دنیا میں اپنی آنکھوں سے اس کا اثر بھی دیکھے گا، اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، نظر آ جائے گا اس کو اس کا اثر۔ کیسے؟ نماز ایک عمل ہے اور اس پر اجر تو کل قیامت کے دن ملے گا۔ جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ 2 پروانے عطا فرما دیں گے، نفاق سے بری ہونے کا، جہنم سے چھٹکارے کا۔ 5 وقت جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وضو کر کے، خشوع اور خضوع سے اللہ انعامات سے نوازیں گے، وہ الگ۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اجر تو آخرت میں اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی اس کا اثر اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ آپ کہیں گے جی ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی وہ اپنی جگہ، جب نماز پڑھ رہا ہے یہ آدمی کئی سارے گناہوں سے رک گیا، یہ نماز میں کھڑا ہوتے ہوئے یہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، اس وقت یہ سارے گناہوں سے بچا ہوا ہے، بے حیائی اور برائی سے بھی بچا ہوا ہے۔ نماز کا یہ اثر یہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پر آخرت میں اجر ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا اثر آدمی دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور اس کا اثر دنیا میں کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹا دیتے ہیں، سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات میں اضافہ کر دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں اس عمل کے اثر کو دیکھتا ہے کہ واقعی میرا یہ عمل ہے، اور اثر دنیا میں دیکھتا ہے۔ روزہ ایک عمل ہے، نیک عمل ہے، آدمی کو آخرت میں اجر تو ہے ہی ہے کہ آخرت کا کیا اجر ہے؟ باب الریان سے داخل ہوگا، آواز دی جائے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ کھڑے ہوں گے باب الریان، ریان تر و تازہ سیراب کیا ہوا، جہاں پیاس ہی نہیں لگے گی داخل ہوگا، وہ اجر آخرت میں ہے۔ لیکن روزے دار کو دنیا میں بھی اس کا اثر اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کا اثر یہ خود دیکھ رہا ہے اپنی موجودگی میں۔ کیسے دیکھ رہا ہے؟ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، جاتا ہے کچن میں، کوئی انسان اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حلال کھانے کو نہیں کھا رہا ہے، حرام حلال پینے کو نہیں پی رہا ہے۔ یہ اثر ہے، تقوی ہے، جبھی تو یہ کھا نہیں رہا، جبھی تو پی نہیں رہا ہے۔ اس عمل کا ایک اثر اس نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور دوسرا اثر اس کا قرآن نے دوسری جگہ فرمایا لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ بھی اپنا اثر دیکھتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی سے نعمت چھن جائے پھر ملے کتنا شکر ادا کرتا ہے، ملتی رہے مسلسل تسلسل سے شاید وہ ناشکری پر آ جائے، رکنے کے بعد مل جائے بڑا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک گیا، اس سے لے لیا یہ سب کچھ، شام ہوئی نعمتیں سامنے آ گئی، کھانے لگا تو اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے یہ ادا کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اعمال ہیں اللہ ہمیں ان کی توفیق دیتے ہیں، نیک اعمال کا اجر آخرت میں ہے ہی ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کا اثر نیک عمل کرنے والے کو دکھاتا ہے۔ پھر یہ نیک عمل کرنے والا اگر اس کا بچپن میں کوئی عمل ہوگا اللہ اس کو جوانی میں دکھائے گا، جوانی کا عمل اس کا اللہ اس کو بڑھاپے میں دکھائے گا، اس کا اثر ظاہر ہوگا، بچپن کے عمل کا اثر جوانی میں ظاہر ہوگا۔
عجیب ایک مثال میں نے پڑھی کہ ایک ماں اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے کر جا رہی ہے کہ حضرت میرا بچہ اس کو قرآن پڑھائیں، اس کو ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، یہ دیکھ کر نہیں پڑھتا، دیکھ کر نہیں پڑھ رہا، لیکن وہی بچہ جب زبانی پڑھنے لگا تو 15 پاروں کا حافظ نکلا۔ وہ بچہ دیکھ کر نہیں پڑھ رہا، لیکن جب زبانی پڑھنے لگا تو 15 پاروں کا حافظ نکلا۔ حیران کہ یہ 15 پاروں کا حافظ کیسے؟ ماں نے کہا اصل میں یہ بھی 15 میں بھی 15 پاروں کی حافظ ہوں، جس کی وجہ سے یہ 15 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ پوچھا کس طرح؟ کہا میں اپنے بیٹے کو رات سوتے وقت لوری میں گانے نہیں، میوزک نہیں سناتی تھی، میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، 15 پاروں کی حافظ تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، یہ 15 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ یہ بچپن کا عمل تھا۔ اثر کب ظاہر ہوا؟ اس کا اثر ظاہر ہوا کہ جب وہ بڑا ہوا تو اپنے دور کا ولی اللہ بنا، جس سے دنیا خواجہ بختیار کاکی کے نام سے یاد کرتی۔ بچپن کا عمل اثر جوانی میں ظاہر ہوا، ایسی ماں اور ایسا بیٹا ہوا کہ ماں کی گود بھی پاکیزہ اور بیٹا بھی اللہ کا ولی بنا۔ جیسے نیک عمل کا اثر ظاہر ہوتا ہے، برے کا بھی عمل ظاہر ہوتا ہے۔ گناہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میرا بیٹا جب موبائل پر میوزک ہی سنتا رہے گا، میرا بیٹا جب موبائل پر جو ہے وہ دیکھتا رہے گا کہ باپ کی پٹائی کیسے ہوتی ہے، تو بڑا ہو کر جوان جب ہوگا، شادی ہوگی تو اس نے باپ کو جوتے مار کر گھر سے ہی نکالنا ہے، باپ کے لیے دروازے بند ہی کر دینے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور میں نے عرض کیا جوانی میں جو عمل کرتا ہے اس کا اثر بڑھاپے میں بھی اس کو ملتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے میں نہیں کہتا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو نوجوان کسی بوڑھے آدمی کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اٹھ کر جگہ دے دیتا ہے کہ آپ بیٹھے میں کھڑا رہوں گا، میرا رب اس کے بڑھاپے میں اس کی موت سے پہلے ایسا جوان پیدا کریں گے جو اس بوڑھے کو جگہ عطا کرے گا، وہ اس کو جگہ عطا کرے گا۔ اس نے جوانی میں جو عمل کیا اجر تو ہے آخرت میں، لیکن اللہ نے اس کو بڑھاپے میں اس کا اثر دکھا دیا اپنی آنکھوں سے۔ جو جوان اپنے باپ کو گالیاں دیتا اور برا بھلا کہتا ہے، پھر وہ موت سے پہلے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، حیران ہوا کہ ایک شخص بوڑھا پریشان بیمار رہتا تھا، بیٹے نے ایک دن اٹھایا اپنے باپ کو کندھوں پر، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا آپ نے تنگ کر لیا، پورا دن کام کرتا ہوں، رات کو آتا ہوں، آپ سونے نہیں دیتے ہیں، لے جا کر کہیں دریا میں پھینکنا چاہتا ہوں۔ لے کر جب گیا دریا میں پھینکنے کے لیے، باپ نے کہا بیٹا یہاں نہیں، تھوڑا آگے پھینک دینا، اس جگہ پر پھینکنا۔ پوچھا کیوں؟ وہاں کیوں؟ یہاں بھی تو وہی ہے۔ کہا نہیں، میں نے اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا، میں نے اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا، مجھے بھی وہاں پھینک دے۔ اس نے پھر سوچا ہو میرے باپ نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو آج میں اس سے پھینکنے ہی آیا ہوں، آج میں پھینکوں گا، کل میری اولاد مجھے یہاں پھینکے گی۔ واپس لے آیا، ابا جان کوئی بات نہیں، علاج کروایا اس کا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ تو آخرت میں گناہ کی سزا ملے گی، لیکن دنیا میں اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھے گا۔ تو یہ روزے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے، یہ عمل اللہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اثر دکھا رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت شکر کی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کر رہے ہیں، اور ہمیں خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر ادا کرنے کے لیے جب عیدگاہ میں آتے ہیں، عید پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آئے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم نے جو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ انسان کو پیدا کر رہے ہو جو دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا، بھائی بھائی کی گردن اڑائے گا، بھائی بھائی کا قتل عام کرے گا، ہم بہتر تھے تمہاری تعریف کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے آؤ میرے فرشتوں ذرا دیکھو، میرے اس بندے نے
30 دن 29 دن تک کھانا پینا چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، شہوات پر قابو ڈالا، سب کچھ کو چھوڑا، اور آج میرے سامنے آ گیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے آ رہا ہے میرے سامنے۔ بتاؤ جو مزدور محنت اور مزدوری کرے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ اللہ اس کا اجر تو اس کو فوراً مل جانا چاہیے، اس کی مزدوری اس سے فوراً مل جانی چاہیے۔ میرے فرشتوں پھر گواہ رہو، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے بندو آج تم واپس جاؤ اس طرح کہ جیسے گناہوں سے پاک، مبرہ، منزہ۔ 30 روزے 29 رکھے، گناہوں سے پاک ہو کر جا رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کپڑا سفید ہو دھبا دور سے نظر آتا ہے، داغ دور سے نظر آتا ہے، اس سفید کپڑے کو دھبوں اور داغ سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وائٹ ہو گئے، کلین ہو گئے، صاف ہو گئے، دھو لیا گیا ہے، اب پورے 11 مہینے باقی اس سفید لباس کو دھبوں سے بچانا ہے، بچانا ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ 30 روزے تو مزے سے رکھے، اچھے رکھے، تہجد بھی پڑھتا رہا، چاشت بھی پڑھتا رہا، اب آگے 11 مہینے فرض نمازوں کی بھی چھٹی ہو گئی، 11 مہینے قرآن کریم کی تلاوت کی بھی چھٹی ہو گئی، 11 مہینے جو ہے سود میں چلنے لگ گیا، 11 مہینے کسی اور گناہ میں چلنے لگ گیا۔ نہ میرے بھائی، اب کیا ہے کہ اس کو 11 مہینے اس سفید لباس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا دن مجھے اور آپ کو ایک درس دے رہا ہے، اور وہ کیا درس دے رہا ہے کہ آج میں اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے غسل کر کے آئے۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے اس دن کو یاد رکھنا، نہ بھلانا۔ آج تو غسل کر کے آیا ہے، کل کوئی تجھے غسل دے گا۔ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرا سر تیرے اختیار میں نہیں ہوگا، وہ جدھر بھی تیرے سر کو گھمانا چاہے گھوم جائے گا، تیرے ہاتھوں کو جدھر لے جانا چاہے لے جائے گا۔ لہذا اس دن کو نہ بلانا، یاد رکھ دینا، وہ آنے والا ہے۔ آج میں اور آپ نیا لباس پہن کر آئے یا دھلا ہوا لباس پہن کر آئے، آج کا دن مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان اس دن کو نہ بلانا کہ جب تجھے لباس پہنایا جائے گا، خود نہیں پہن سکے گا، وہ سفید لباس کفن پہنایا جائے گا، اس کو یاد رکھنا۔ آج میں اور آپ عید کی نماز پڑھنے آئے، نماز ادا کرنے آئے ہیں، اور یہ دن مجھے اور آپ کے دل و دماغ پر یہ دستک دیتا ہے کہ اس دن کو نہ بلانا جس دن تیری نماز پڑھی جائے گی، دوسرے آئیں گے تیری نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ دن آنا ہے، جب وہ دن آنا ہے تو اس کی تیاری ہو، اس کی تیاری ہو۔ جب تیاری ہوگی تو پھر جب جائے گا تو وہاں بھی اس کا استقبال ہوگا۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو اس دن کی بھی یاد دلاتا ہے، اور آج کا دن میرے اور آپ کے دل و دماغ پر ایک اور بات کی دستک دے رہا ہے۔ آج کیسے خوشی کے ساتھ ہم مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میں آیا، آپ آئے، اپنے بچوں کو غسل کروایا، سفید لباس پہنایا، ٹوپی پہنائی، آؤ بیٹا چلیں، اس کو عیدی دے کر لے کر آگے۔ ماں نے بیٹے کے بالوں میں کنگھی کی، غسل کروایا، جاؤ میرے بیٹے، پیشانی پر بوسہ دے کر بھیج دیا، جا میرے بیٹے۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ فلسطین، وہ غزہ، اس کو نہ بھلانا۔ آج یہاں میری بیٹی، میری بہن، معاشرے کی ماں اپنے بچے کو غسل کروا کر بھیج رہی ہے، انہیں نہ بھلانا جو خون میں نہا رہے ہیں، خون میں غسل کر رہے ہیں۔ آج انہیں نہ بلانا۔ آج کی ماں بیٹے کو تیار کر کے بھیجتی ہے، اس ماں کو نہ بلانا جو اپنے بیٹے کی لاش کو ہاتھ پر اٹھا کر اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہوتی ہے۔ آج انہیں نہ بلانا۔
انہیں بھی یاد رکھنا میں اور آپ عید منا رہے ہیں، ان کی عید کہاں گئی؟ ان کی عید کا بھی یاد رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا جو خون میں لت پت ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی مسجد میں آزادی سے عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں، اس مسجد اقصی کو بھی نہ بلانا جس کے در و دیوار اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھ میں بھی مسلمان نیا لباس پہن کر آئے، غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کر آئے، لیکن آج مسجد اقصی کے در و دیوار اس خون کی ہولی کو دیکھتے ہیں، ان بموں کی آوازوں کو سنتے ہیں، ان اسرائیلی فوجیوں کے جوتوں کے نیچے راندی جا رہی ہے وہ مسجد مجھے اور آپ کے دل و دماغ پر دستک دے رہی ہے کہ مسلمان ذرا اس کو بھی یاد رکھ لینا، اس کو نہ بلانا، اس کو بھی یاد کر دینا۔ میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا کے مومن جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح۔ آنکھ میں درد ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، پاؤں میں درد ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ میں درد اور پاؤں سو جائے، پاؤں کے انگوٹھے میں درد اور دماغ سو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا بات ہے کہ وہاں میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی بموں سے اڑ رہے ہیں، اور میرا پاکستان کا مسلمان یہ کیا کرتا ہے؟ پاکستان کا مسلمان بیٹھا ہوا عید پر خوشیاں منا رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اور پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس پاکستان کا مسلمان اور اس کے حکمران رمضان المبارک میں سکولوں میں گانے کے، میوزک کے اور سارے پروگرام کر رہے ہیں۔ کیا یہ رب کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ آج تو میرے ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس ملک کے اسکولوں میں یہ کہا جاتا ہے رمضان میں کہ تم گانے گاؤ، نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، میوزک کے ساتھ دن گزارو، خدا کی لعنت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ میں پھر کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، جبھی تو میرا رب پھر تمہاری ناک کی لکیریں IMF کے سامنے نکلواتا ہے۔ تم سود کو پرموٹ کرتے ہو، تم سود کا دفاع کرتے ہو، تم جو ہے کنجر خانوں کو آباد کرنے لگے ہو، رب تمہیں ذلیل نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ ذلت اسی لیے مقدر بنتی ہے۔ پھر وہ یاد نہیں، ان کے لیے کوئی ایک بھی حکمران، مسلمان حکمران اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، ایک کی بھی غیرت نہیں جاگی کہ کوئی آواز تو بلند کر سکے۔ ان کے لیے آواز نہیں بلند کرتے، اور اپنے ووٹوں کے لیے تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اپنی 2 نمبریوں کے لیے جگہ جگہ مرتے پھرتے ہیں۔ کیا وہ میرے اور آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کی عید کی ہمیں نہیں؟ ان کو نہیں یاد کیا جائے گا؟ ان کو بلا دیا گیا، ان کو یاد نہ کیا گیا۔ تم جاؤ جو کچھ کرتے ہو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آج یہ ہمارا حال ہے میرے بھائی۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیا جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، ایک عورت، کافرہ عورت، سر پہ دوپٹہ نہیں، میرے آقا نے اپنی چادر اتاری اور فرمایا اس کے سر پر رکھ دو۔ یا رسول اللہ یہ کافرہ عورت ہے۔ فرمایا عورت ہے، احترام کے قابل ہے، کافرہ ہی کیوں نہ ہو، کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ آج تو وہ فاطمہ کی بیٹیاں، وہ عائشہ کی بیٹیاں، وہ حفصہ کی بیٹیاں، وہ خدیجہ کی بیٹیاں، آج ان کے سروں سے صرف دوپٹے نہیں، ان کی عزتوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی محمد ابن قاسم بن کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ وہن کی بیماری آ چکی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، ان اپنے بھائیوں کو بھی ہم یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے تعاون کریں، اور تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہیں بھی یاد کریں۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آج عید کا دن ہے، اس نماز کے بعد ہم دعا کریں گے، ان کو بھی شامل کریں گے، اور اس کے بعد آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے آخری بات کہ عید سے پہلے ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو فطرانہ صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا، واجب کر دیا زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر کو، فطرانہ کو واجب کیا ہے۔ اور کس لیے کیا ہے؟ فرمایا ایک تو اس لیے یہ لازم قرار دیا کہ تاکہ آدمی سے جو لغو باتیں ہوتی ہیں، گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ پاکیزگی کے، اس کے لیے پاکیزگی ہو جائے گی۔ اور دوسری جو چیز فرمایا یہ ہے طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے بھی عید ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے تو سب سے افضل یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے ادا کر لے، اور اگر ایک آدمی نے پہلے ادا نہیں کیا عید کے بعد بھی ادا کر دے، بہرحال اس کا ادا کرنا واجب ہے، اور صاحب نصاب آدمی پر ادا کرنا چاہیے۔ گندم کے اعتبار سے 300 روپے ہے، جو کے اعتبار سے 550 ہے، اسی طرح کھجور کے اعتبار سے 2500 ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 3500 ہے۔ تو یہ غرباء، مساکین، فقراء میں ادا کر دیا جائے۔ اور آپ کیا اپنا یہاں ادارہ ہے مدرسہ صاحب صفا، الحمدللہ یہاں 250 طلباء پڑھ رہے ہیں، وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہے، وزارت تعلیم سے بھی یہ رجسٹرڈ ہے الحمدللہ، اور یہاں درس نظامی، حفظ قرآن اور عالم کورس کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی میٹرک تک پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ طلباء آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، پہلے بھی کرتے رہیں، اب بھی کریں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ نماز عید کی ترتیب یہ ہے: 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 6 تکبیر زوائد کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے امام کے اللہ اکبر، تکبیر نیت و دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے بس۔ پہلی جو ہے رکعت میں ثنا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے سارے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر پر امام بھی اور مقتدی بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے نیچے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، سورہ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی، رکوع میں جائیں گے، سجدے کریں گے، اٹھیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت ہوگی، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہہ دی جائیں گی، اور تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور آگے پھر نماز، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ پھر ہو جائے گا، اور پھر دعا کر لیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی امام بھول جاتا ہے، امام رکوع میں چلا جاتا ہے دوسری رکعت میں، تو اس کو پھر چاہیے رکوع ہی میں تکبیریں کہے، اور آپ پیچھے تکبیریں کہہ کر اس کے ساتھ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے شامل ہو جائیں، اور اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ حضرات صفیں بنا لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔